بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نیت المؤمنی خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اول تا آخر اور توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اگر کسی نے دھکا وغیرہ دیا تو صبر کروں گا، الجھنے سے بچوں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، بیان کے اہم نکات کو دوسروں کو بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے ولیوں کے سردار۔ بڑی گیارہ تشریف کی محفل میں حاضر ہیں اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی محفل میں حاضری ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر خیر سنیں گے، جس میں ہم سنیں گے کہ ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم کی دعا سے ایک ولی کامل شخص جو کہ بدبخت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدبختی کی فہرست سے نکال کر خوش بختوں کی فہرست میں دوبارہ شامل کر دیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کے وار کو کیسے ناکام بنا دیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والے کی کیسے مدد فرمائی، پیر پر اعتراض کرنا کیسا، اور غوث پاک کی شان ولادت اور شان ولایت، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت عبادت کے معمولات، اور اس کے علاوہ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال مفید معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا۔ کامل ولی تھے لیکن ولایت ان سے چھین لی گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے اپنے زمانہ کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء کے سلطان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے تو کیا ہو گیا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، اے عبدالقادر کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں، میں نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ تو غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا فرما دیتا ہے، اور ایسا کرنے پر تیری ذات قادر ہے۔ اے مالک و مولا اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کی توفیق کیوں عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے، اے عبدالقادر ہم نے اس کو تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ہم نے اس کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول ہے اور تمہارا رد کیا ہوا
کو حکم ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنا چہرہ دھو کے آ. وہ اپنا چہرہ جب دھو کے آیا تو الحمدللہ اس کا نام بدبختوں میں نہیں تھا بلکہ خوش بختوں میں شمار ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہوتا ہے، اے عبد القادر، ہم نے تجھے عدل اور انصاف کے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے. اگر تمہارے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم مل کر نعرے لگاتے ہیں. سلطان ولایت، دریائے کرامت، ولیوں پہ حکومت، فرماؤ حمایت، مرحبا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹھی محفل میں حاضر ہے اور ولیوں کے سردار میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جو قدم ہے کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو آپ حضور غوث پاک جو ولیوں کا بھی سردار ہے ان کی محفل میں حاضر ہیں، جھوم کے ذرا مچل کے دیوانوں کی طرح ان کے نعرے لگائیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے میرے عاشق میرے غلام آئے بیٹھے ہیں. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، اے عاشق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتا واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے. غوث پاک کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. غوث پاک کی دعاؤں سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. غوث پاک کی دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے. اور غوث پاک دعا فرماتے ہیں تو بیداری میں ہونے والا قتل خواب میں تبدیل ہو جاتا ہے. میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں تو چور ولایت اور قطب کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے. آپ بغداد میں رہتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں تو دور کسی جنگل میں موجود آپ کے مرید اس کو سن لیتے ہیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں رہتے ہوئے اپنے مریدوں کو ڈاکوؤں سے بچایا اور اپنے جوتے سے انہیں ہلاک کیا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں رہتے ہوئے مشکل میں پھنسے ہوئے اپنے مریدوں کو مصیبت سے نجات دلائی. اللہ اکبر. بارگاہ الہی میں آپ کی شان اور مقبولیت کا کیا کہنا کہ آپ کی نظر عنایت اور دعا کی برکت سے ولایت سے محروم ہو جانے والے کو دوبارہ مقبول لوگوں کی بارگاہ میں شامل کر لیا جاتا ہے. عاشق غوث اعظم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلاد محمد الیاس عطار قادری ضیاء دامت برکاتہ العالیہ عرض کرتے ہیں، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر. اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے. دوران طالب علمی سخت فاقے، آرام کی کمی، جنگلوں میں بسیرا، یہ سب دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا. مگر جب علم دین حاصل ہو گیا اور آپ بڑی مسلط پر جلوہ افروز ہو گئے ان مشقتوں کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی اور آپ کی علمی قابلیت کا چرچا دور دور تک ہو گیا. تو آپ کے استاذ گرامی حضرت سیدنا شیخ ابو سعد مکرمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درس تدریس کے واسطے
اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش مزاجی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علم و فنون کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے۔ آپ نے 91 برس کی عمر 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وفات فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد میں آج بھی موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیارے غوث رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ پیدائشی طور پر اللہ پاک کے ولی تھے۔ غوث پاک کی یہ شان تھی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا، سحری کے وقت دودھ نوش کرواتے اور پھر غروب آفتاب پر روزہ افطار کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان اعلیٰ تھی کہ 5 برس کی عمر میں بسم اللہ خانی کی رسم ادا کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 18 پارے زبانی سنا دیے اور فرمایا یہ وہ ہے جو میری ماں میری ولادت کے زمانے میں پڑھا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو میں نے ماں کے پیٹ میں سن کر یاد کر لیا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اے غوث کے دیوانوں ذرا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان